نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ برادران اسلام، ہم آپ کے سامنے اپنے چینل صدائے حق پر جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یثرب کے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے اس چیز کا عہد کیا کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائیں یثرب، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، ہم آپ کو اپنے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یثرب کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ایک پورا معاہدہ ہوا، ان سے عہد لیا گیا، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کی طرف تشریف لانے کا ان سے وعدہ فرمایا۔ جب یہ ان کے ساتھ معاملات ہو گئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اب یثرب کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا شروع کر دو۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے گروپوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں، کوئی 2 صحابہ کرام کی ٹولی، 4 کی ٹولی، 5 کی ٹولی، اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے یکے بعد دیگرے جو ہے وہ مکے سے یثرب کی طرف انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر رہے تھے وہ خفیہ ہجرت کر رہے تھے، کافروں کو بتاتے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، ان سے چھپ کر جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کافروں سے اور مشرکین سے اور مکے کے سرداروں سے چھپ کر ہجرت کرنے میں حکمت کیا تھی، یا اس کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس صحابی کے بارے میں مکے کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، مشرکین مکہ کو پتہ چلتا تھا، مکے کے سرداروں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ یثرب جا رہا ہے، تو وہ اس صحابی کو روکتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے یہاں سے ہجرت نہیں کرو اور آپ جو ہے یہاں رہو، اور اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے ان کو جبرن روکنا پڑتا، چاہے وہ ان کو پیار محبت سے روکنا پڑتا، یا جو بھی حربہ وہ استعمال کرتے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ خفیہ طریقے سے چھپ کر جو ہے مکے کے لوگوں سے یثرب کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے علی اعلان جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ آپ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مکے سے ہجرت کی، یثرب کی طرف خفیہ ہجرت کی، لوگوں سے چھپ کر جو ہے انہوں نے مکے کے یثرب کی طرف انہوں نے اپنا سفر کیا، سوائے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ چھپ کر ہجرت نہیں کی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام تھے، حضرت عیاش، حضرت ربیعہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے جو مل کر جو ہے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ یعنی یثرب کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ کا تعین کیا، ایک وقت طے کیا کہ فلاں ٹائم ہم یہاں پر فلاں جگہ پر جمع ہوں گے، اور پھر یہاں سے جو ہے آگے جو ہے ہم اپنا سفر شروع کریں گے، اور پھر یہ بھی طے ہوگا کہ اس جگہ پر جو نہیں پہنچ سکے گا مطلوبہ ٹائم پر تو دوسرے جو ہیں اس کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ اپنے گھر میں گئے، تیاری کی، اپنی جو تلوار تھی اس کو اپنے گلے میں ڈالا
اور کمان کو کندھے پہ لٹکایا اور تیر جو ہیں ان کو ہاتھوں میں پکڑ لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک چھوٹا نیزہ جو ہے اس کو اپنے کمر کے ساتھ لٹکا لیا، اور آپ جو ہے وہ سین حرم کی طرف چلے۔ حرم شریف پہنچ کر آپ نے بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہاں جو مشرکین مکہ کا جو معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کی اپنی اپنی ان کی بیٹھکیں لگتی تھی، وہ اپنی اپنی بیٹھکوں میں اپنے اپنے گروپوں کے اندر اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ہر ایک کے پاس گئے اور اس کو للکار کر کہا کہ میں عمر بن خطاب جو ہے وہ آج مکے سے ہجرت کر رہا ہوں، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں یثرب کی طرف، اگر تم میں سے کسی نے جو ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، یا اپنے والد کو بے اولاد کروانا ہے، اور جس نے جو اپنی جان کا دشمن ہے، جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ میرے سامنے آئے اور میرا راستہ روکے، اور میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر کہاں یثرب کی طرف، اور میں تم سب کو بتا کے جا رہا ہوں، اگر کسی میں جرأت ہے، کسی میں طاقت ہے، کسی میں پاور ہے، اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے، اگر کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ آئے میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے اس جلالی بیان سے مشرکین مکہ پر ایک رعب طاری ہو گیا، وہ سب خاموش ہو گئے، کسی ایک میں بھی جو ہے کوئی ایک لفظ بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ مشرکین مکہ کو للکارتے ہوئے اور تلوار کو ایسے للکارتے ہوئے آپ جو ہے سین حرم سے نکلے اور پھر اس مطلوبہ جگہ پر پہنچے جہاں آپ کے دیگر 2 ساتھیوں نے آنا تھا۔ حضرت عیاش وہاں پہ نہ پہنچ سکے، آپ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور پھر جو ہے آپ یثرب پہنچے۔ پھر اس طرح دیگر صحابہ کرام بھی جو ہے وہ یکے بعد دیگر جو ہے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے حضرت عمر بن خطاب کے بھائی، آپ کے بہنوئی اور آپ کے داماد اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ بھی پھر آپ کے پیچھے جوگ در جوگ یعنی کچھ دنوں کے فاصلے سے وقفے سے وہ بھی وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور ایک مہاجر صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یثرب کے اندر جمع ہو گئی۔ اب وہاں پہلے انصار جو صحابہ کرام تھے وہاں پہلے گھر میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرنے والا صحابی رسول ہے۔ اب یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں مکے سے صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، اب یثرب میں جو ابھی مدینہ نہیں بنا ہے وہاں پر تو اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کی بہاریں ہیں، اسلام کی رونقیں ہیں، وہاں اعلیٰ اعلان اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت فرمائی اور کیا آپ کو ہجرت کرنے میں مشکلات پیش آئیں، ان ساری چیزوں کے بارے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کو جوائن کر لیں، ہماری صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں، اور یاد رکھیں ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔